ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ رات کو کہیں آدھی رات کو بیت اللہ شریف گئے، ایک بندہ طواف کر رہا تھا۔ یہ 70 کے شروع میں جب حج کی پہلی سعادت نصیب ہوئی تو اس وقت بھی تھوڑے لوگ ہوتے تھے، اور میں عموماً رات کو 1، سوا 1، 1:30 بجے اٹھ کے جاتا تھا طواف کے لیے، تو کبھی تو ایک بندہ ہوتا تھا، کبھی 2 ہوتے تھے، کبھی 4، 5، اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ آرام سے طواف کرو، بوسے دو حجر اسود کو، کوئی رش نہیں ہوتا تھا۔ اور ویسے حج کے دنوں میں بھی تو مطاف چھوٹا سا بنا ہوا تھا اور باقی سارا سینڈ کنکریوں سے بھرا ہوتا تھا۔ اب تو وسائل زیادہ ہو گئے، آنے جانے کے لوگوں کے پاس ذرائع ہیں، تو اب بہت رش ہوتا ہے، بلکہ اب تو ساری بیت اللہ حرم کی ساری بلڈنگ چھتوں تک بھر کے باہر سڑک پر بھی رش ہوتا ہے، تو تھوڑے لوگ ہوتے تھے۔ تو ایک بندہ طواف کر رہا تھا، اللہم لبیک اللہم لبیک کہہ رہا تھا، اور ہاتف کی آواز آ رہی تھی کہ نکل جا میرے گھر سے اور چلا جا یہاں سے، تیری بات نہیں سنی جائے گی۔ اور وہ مست اپنا لگا ہوا تھا، تو وہ بزرگ انہوں نے بھی ہاتف کی آواز سن لی اور وہ لرز گئے۔ تو جب وہ طواف کرتا ہوا ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے روک لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، میں ہاتف کی آواز سن رہا ہوں، تم سن رہے ہو؟ اس نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ وہ مجھے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، تو جسے وہ مخاطب کر رہا ہے وہ نہیں سن رہا اور آپ سن رہے ہیں۔ اگر آپ نے سنی ہے تو میں تو آپ سے پہلے سن رہا ہوں، کیونکہ مجھے تو مخاطب کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ تمہیں زمین میں غرق کر دے یا آسمان سے عذاب اتار دے؟ جب منع فرما رہا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ تو نکل کیوں نہیں جاتے یہاں سے؟ اس نے بڑے سکون سے کہا کہ نکل تو میں جاؤں، لیکن کوئی دوسرا ایسا دروازہ ہی نہیں ہے، تم مجھے دکھا دو تو میں ادھر چلا جاؤں۔ کہاں جاؤں نکل کر؟ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر سے نکل جا تو ایسا کوئی ہے جس کے گھر پہ میں جاؤں، جس کے دروازے پہ جاؤں؟ تو جو کہے اس کی مرضی، میں تو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، یا تم مجھے دکھا دو کوئی دوسرا دروازہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انوار رحمت نے اس کو ڈھانپ لیا۔ تو فرمایا اگر غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، انسانی معاشرے میں رہتے ہیں، اپنا نفس ہے، شیطان ہے، ماحول ہے، افراد ہیں، کوئی کسی کے ساتھ مل کر کسی گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس کا علاج بھی یہی ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اتنا یاد کرتے ہیں، اور اسی سے پھر اپنے جرم کی معافی طلب کرتے ہیں۔ بڑا پیارا جملہ فرماتا ہے تو کہاں جائیں؟ غلطی کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے تو کہاں جائیں؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون بخشے گا گناہ، کس کے پاس جائیں؟ پھر میرے ہی پاس آتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو غلطی ہو گئی ہے اسے دہراتے نہیں ہیں، پھر وہی نہیں کہ توبہ توبہ بھی کرتے رہے اور برائی بھی کرتے، یہ نہیں کرتے۔ برائی کو، غلطی کو جو ہو گئی چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ اصرار نہیں کرتے، اور مجھ سے بخشش چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر انہیں اور کون بخشے گا؟ میں نہیں بخشوں۔ اور کون ہے جو بندے کو معاف کرے، جو بخشے اسے، جو اس کی خطاؤں سے درگزر فرمائے؟ صرف میری اکیلی ذات ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ یہ حقیقت جانتے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا بخشنے والا نہیں ہے۔ غلطی ہو گئی، اس سے توبہ کر لیتے ہیں، آئندہ چھوڑ دیتے ہیں۔